معاذ شفا کو طلاق دینے والا ہے اور شفا معاذ سے طلاق لے کر شاذل کے پاس جانے والی ہے۔ کیا شفا تھک چکی ہے معاذ کے اس بیہیویئر سے؟ اور شاذل کا تو بہت درینہ خواب پورا ہونے جا رہا ہے کہ شفا خود اس کے پاس آئے گی۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں تپش ڈرامے کے بارے میں۔ شاذل شفا کو احساس دلا رہا ہے کہ اس نے اسے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ شفا کو یہ احساس دلاتا ہے کہ تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی، غلطی کا تم نے گناہ کر لیا مجھ سے انکار کرنے کی صورت میں، یہاں تک کہ وہ شفا کے بچے کو بھی مار دیتا ہے اور سارا الزام سب کی نظر میں شفا پر ہی آتا ہے۔ معاذ ہے وہ حد سے زیادہ والا غصہ شفا پہ کرتا ہے۔ دیکھا جائے تو شفا کی بھی گود اجڑ چکی ہوتی ہے، اس کو بھی حد سے زیادہ والا صدمہ لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کی تو کوئی جیسے بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ پھپھو ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ خفا ہیں اور معاذ وہ تو بالکل ہی بدسن ہو چکا ہے۔ جبکہ شاذل یہاں تک نہیں رکا، وہ بہت جلد شفا کے بھائی کا گھر بھی خریدنے والا ہے۔ وہ پراپرٹی ڈیلر سے یہاں تک بات کرنے کے لیے بھی راضی ہو جاتا ہے کہ میں تمہیں اس گھر کے دگنے دام دوں گا، کسی بھی طرح سے کر کے مجھے یہ گھر چاہیے۔ یہاں پر پراپرٹی ڈیلر بھی کافی زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ آخرکار علیان کے گھر میں ایسا کیا ہے جو یہ آدمی اسے ڈبل پیمنٹ کرنے کو بھی تیار ہے، یا کیا پتہ علیان کی دشمنی شاذل کے ساتھ چل رہی ہو۔ یہاں تک کہ ڈیلر اس سے پوچھ بھی لیتا ہے کہ کیا آپ کی علیان کے ساتھ کوئی دشمنی چل رہی ہے جو آپ اس کا گھر ڈبل دام پہ بھی لینے کو تیار ہے۔ شاذل کو اس پراپرٹی ڈیلر والے پہ بھی بے حد غصہ آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ تمہیں میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم وہ کرو، زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف شفا کی زندگی میں اصل آزمائش آ چکی ہے۔ معاذ اس سے کافی زیادہ غصے ہوتا ہے اور اسے اس بات کا الزام بھی دیتا ہے کہ یہ بچہ مارنے والی تم خود ہو۔ وہ یہی سوچتا ہے کہ شفا نے ہی اس کے بچے کو مارا ہے اور شفا ہی نہیں چاہتی تھی کہ یہ بچہ دنیا میں آئے۔ وہ اسی بات کو لے کر اس کے اوپر چیختا چلاتا ہے کہ جو ڈاکٹر نے تمہیں میڈیسن لکھ کر ہی نہیں دی وہ تمہارے پاس آخرکار میڈیسن کہاں سے آئیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہی دوائیاں کھانے کی وجہ سے تم نے میرا بچہ دنیا میں نہیں آنے دیا۔ جبکہ شفا اسے بار بار یہی یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ جو نقصان آپ کا ہوا ہے اس سے زیادہ نقصان تو میرا ہوا ہے۔ معاذ کو شفا پہ بے حد غصہ آتا ہے، وہ اسے کہتا ہے پتہ نہیں میں کس لیے تمہیں برداشت کر رہا ہوں، نہیں تو میں تمہیں 3 بول کر فارغ بھی کر سکتا ہوں۔ شفا معاذ کے منہ سے جیسے یہ الفاظ سنے گی وہ کافی زیادہ ڈر جائے گی، کیونکہ یہ وہی معاذ تھا جو اس کے لیے جان دینے کو بھی تیار رہتا تھا، اور آج اس کے منہ سے یہ بات سن کے شفا کافی حد تک خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف پھپھو کو بھی بہت زیادہ غصہ ہے، وہ معاذ کو کہتی ہے کہ میں بہت جلد تمہارے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈوں گی جس کے ساتھ تم شادی کر سکو اور اس سے بچے بھی پیدا کر سکو۔ آخرکار اس لڑکی نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم نے کیا کچھ نہیں کیا اس کے لیے، پیار محبت عزت مان دیا، اور دیکھو آج اس نے تمہارے بچے کو ہی مار دیا۔ وہ صاف کہتی ہیں کہ اس لڑکی نے تمہیں ذلت کے سوا دیا کیا ہے، پورے زمانے میں ہمیں ذلیل و رسوا ہی تو کیا ہے اس لڑکی نے تمہیں۔ معاذ جیسے اپنی ماں کے منہ سے یہ باتیں سنتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ والے مسائل میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک دم سے شفا کا بیمار ہو جانا، بچے کا چلا جانا، اور اوپر سے اس کی ماں کا اس کی دوسری شادی کے بارے میں ڈسکس کرنا، یہ معاذ کو ذہنی طور پر کافی زیادہ ٹینشن دیتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کیا وہ اپنی ماں کی بات مان لے گا اور دوسری شادی کے لیے راضی ہو جائے گا، اور کیا یہ راز بہت جلد سب کے سامنے آنے والا ہے کہ شفا کا بچہ شفا نے خود نہیں مارا بلکہ یہ سب کچھ کرنے والا شاذر ہی ہے، کیونکہ شاذر اپنے دن بہ دن کھنونے سازشوں میں گھرا ہی جا رہا ہے، صرف اور صرف شفق کو پانے کے لیے۔ یہ تھی میری آج کی پریڈکشن۔